یہ دودھ پیتا بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے چینی دیکھو، اور کچھ رحم باقی ہو تو اس کے حلق ترک کرنے کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ ظالموں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا سا بھی رحم نہ آیا۔ انہوں نے پانی کے بجائے ایک تیر مارا جو امام علی اصغر رضی اللہ عنہ کا حلق چیرتا ہوا امام کے بازو میں گھس گیا۔ کربلا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حق کی راہ میں قربانی دینے والے ہی ہسٹری بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہماری کربلا کے واقعات کی 7th ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، 6th ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کربلا کا میدان، قافلہ اہل بیت سے 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب صرف خاندان اہل بیت کے افراد ہی باقی ہیں۔ اب اہل بیت کے نوجوانوں کو میدان میں آنا تھا، جن کو دیکھ کر یزیدی فوج کے دل خوف سے لرزنے لگے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ ایک طرف ہاشمی خون والے شیر دل بہادر اور دوسری طرف بزدل بے وفا یزیدی۔ اہل بیت کے بہادروں کے حملوں نے کربلا کی پیاسی زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگستان یزیدیوں کے خون سے ریڈ نظر آنے لگا۔ نیزوں کی نوکوں پر یزیدیوں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا یہ ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ یزیدیوں میں سے جو سامنے آتا فنا ہو جاتا۔ بالآخر ابن سعد نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اگر چالاکی سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ ناظرین، یہ ظالم اہل بیت کے نوجوانوں سے 1 to 1 مقابلہ کرنے کی تو صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ دیٹ واز ناٹ آن دا ٹیبل۔ اس لیے کئی یزیدی مل کر ایک حسینی کے مقابلے میں آتا تھا۔ اس طرح بھی اگر کامیاب نہ ہو پاتے تو دور سے تیروں سے حملہ کر کے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح سے مقابلہ ہوتا رہا اور اہل بیت کے نوجوان ایک کے بعد ایک کر کے اپنی جانیں فدا کرتے رہے۔ یہ بہادر افراد تیروں اور نیزوں کی بارش میں بھی پیچھے نہ ہٹے، گردنیں کٹوائیں، خون بہائے، جانیں دیں، مگر کلمہ نہ حق زبان پر نہ آنے دیا، اور بالآخر ایک ایک کر کے تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ کے نور نظر حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں۔ میدان میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان بیٹے کو خود گھوڑے پہ سوار کیا، اسلحہ اپنے ہاتھ سے لگایا، فولادی ٹوپی سر پر رکھی، تلوار اور نیزہ دیا۔ ناظرین، سوچئے اس وقت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی ماؤں اور بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، جن کا تمام خاندان اور قبیلہ، بھائی بیٹے سب شہید ہو چکے تھے، اور ایک آخری بچا چراغ بھی اب آخری سلام کر رہا تھا۔ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ خیمے سے رخصت ہو کر میدان جنگ میں آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر لشکریوں نے ابن سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے جن کی خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر رہی ہے اور بہادری دل میں خوف پیدا کر رہی ہے؟ اس بدبخت نے جواب دیا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیرت و صورت میں اپنے نانا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے ہیں۔ یہ سن کر لشکریوں میں کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ ہم کن سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام و اکرام، لالچ و دولت کی ہرس نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ آنکھوں نے اپنے دل کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ ابن سعد سے کہتے ہیں کہ کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ یہ سن کر دشمنوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کسی بہادر کا قدم میدان کی طرف نہیں بڑھا۔ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر پکارا، پھر للکارا اور فرمایا، اے ظالموں، اگر شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طاقت دیکھنی ہو تو میرے مقابل آؤ، میرے سامنے آؤ۔ ناظرین، جب کئی بار پکارنے پر بھی یزیدیوں میں سے کسی کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے خود ہی دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ جس طرف اپنی تلوار لے کر بڑھتے، یزیدی گاجر مولیوں کی طرح کٹ کٹ کر زمین پر گرتے جاتے۔ کئی دیر تک دھوپ میں جنگ کرتے کرتے آپ رضی اللہ عنہ واپس اپنے خیمے کی طرف آئے اور امام حسین سے عرض کی، اے والد محترم، پیاس لگی ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، تیز دھوپ اور گرم ریگستان، لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں وہ تمام سورج کی گرمی سے آگ ہو رہے ہیں۔
شفیق والد نے جاباز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو پیاس بجھائی جاتی۔ امام نے اپنی انگوٹھی آپ رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اس سے علی اکبر رضی اللہ عنہ کو کچھ سکون ملا، جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ دوبارہ میدان جنگ کی طرف گئے اور کہا کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ ابن سعد نے طارق سے کہا کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ مد مقابل کو طلب کیا تو تمہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آگے بڑھا اور ہماری صفوں کی صفوں کو خون میں ملا دیا، بڑے بڑے بہادر کا کھیل تمام کر دیا۔ یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، پھر مد مقابل طلب کر رہا ہے، اور تمہارے تازہ دم لشکر میں کوئی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تف ہے تمہارے لشکر پر، اگر غیرت ہو تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کر۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو نے یہ کام انجام دے دیا تو ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلاؤں گا۔ ناظرین، طارق یہ آفر سن کر کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نواسہ رسول سے مقابلہ کر کے اپنی آخرت بھی خراب کر لوں پھر بھی تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کرنا۔ ابن سعد نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے اس کے سامنے قسم کھائی اور اسے اپنا وعدہ پورا کرنے کا یقین دلایا۔ اس پر طارق موصل کی حکومت کی لالچ میں امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے چلا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنچتے ہی آپ رضی اللہ عنہ پر نیزے کا ایک زوردار وار کیا۔ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے نیزے کو روکتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے نیزے سے ایک ایسا زوردار وار کیا کہ نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا پیٹھ سے نکل آیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر کر نیچے زمین پر آ گیا اور تڑپتا ہوا خاک میں مل گیا۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر بن طارق کو طیش آ گیا اور وہ چلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر شہزادے پر حملہ آور ہوا۔ شہزادے نے ایک ہی نیزے میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگ کے شعلے کی طرح شہزادے پر دوڑ پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کو زین سے اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ اس کا دم اسی میں نکل گیا۔ اب شہزادے کی ہیبت سے لشکر میں شور مچ گیا۔ اب ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع ابن غالب کو شہزادے کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے اس کا نیزہ توڑ کر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے پورے جسم کو چیرتی ہوئی ذہن تک پہنچائی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر خاک میں مل گیا۔ یہ دیکھ کر اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ بالآخر ابن سعد نے ابن طفیل اور ابن نوفل کو ایک 1000 سواروں کے ساتھ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں دھکیل کر پیچھے کر دیا۔ اس حملے میں شہزادے کے ہاتھ سے کتنے ہی بدنصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے ہٹے، کتنے ہی کٹے اور مرے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو پھر گھوڑا دوڑا کر بابا جان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بابا جان پیاس کی بہت شدت ہے۔ اس مرتبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، حوض کوثر سے پینے کا وقت قریب آ گیا ہے، تمہیں میرے نانا جان کے ہاتھوں سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سن کر امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کا دل جوش سے بھر گیا۔ آپ پھر میدان کی طرف لوٹ آئے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ یزیدی لشکر نے ایک ساتھ چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہادری سے ان کے حملوں کا جواب دیتے رہے اور یزیدی ہلاک ہو کر خاک و خون میں ملتے رہے۔ آپ لڑتے رہے لیکن آخر کب تک چاروں طرف سے ہونے والے حملوں کا جواب دیتے؟ بالآخر لڑتے لڑتے آپ دشمنوں کی تلواروں، نیزوں اور تیروں سے شدید زخمی ہو گئے۔ پھر اسی حالت میں آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے اور اپنے شہزادے امام علی اکبر کو خیمے میں لے آئے۔ خیمے میں لا کر آپ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں رکھ کر فرمایا، اے ابا جان، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنتی حوریں شربت کا جام لیے میرا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ کے منہ سے یہ آخری جملے نکلے اور پھر آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، میدان کربلا میں اہل بیت کا صبر وہ صبر ہے، وہ پیشنس ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آل رسول نے رضا و صبر کا وہ امتحان دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑے سے لے کر بچے تک ہر ایک مصیبت میں گھرا ہوا تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے شہزادے امام علی اصغر رضی اللہ عنہ جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے،
प्यास से बेताब थे, प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे और पानी का नामो निशान तक नहीं था। उस छोटे बच्चे की खुश्क छोटी सी जबान बाहर आती है, बेचैनी में हाथ पांव मारते हैं, कभी माँ की तरफ देखते हैं और उनको सूखी जबान दिखलाते हैं। नादान बच्चा क्या जानता था कि जालिमों ने पानी बंद कर दिया है। माँ का दिल उस बेचैनी से फट रहा था। कभी बच्चा बाप की तरफ इशारा करता है, वो जानता था कि हर चीज ये ला कर दिया करते थे, मेरी इस मुसीबत के वक्त भी मुझे ये पानी पिलाएंगे। माँ से छोटे बच्चे की लाचारी देखी नहीं गई। वालदा ने इमाम अली मकाम से अर्ज की कि इस नन्ही सी जान की बेताबी देखी नहीं जाती, इसको गोद में लेकर जाइए और इसका हाल जालिमों को दिखाइए, उनमें से किसी को तो रहम आ जाएगा, कोई तो इसको पानी के चंद कतरे पिला देगा। ये ना तो जंग करने के लायक है, ना मैदान में जाने के लायक है, इससे क्या दुश्मनी है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु इस छोटे से बच्चे को सीने से लगाकर दुश्मन के सामने पहुंचे और फरमाया कि मैं अपने तमाम खानदान को तुम्हारी बेरहमी और जुल्म पर पेश कर चुका हूं, और अब भी अगर दुश्मनी और गुस्सा जोश पर है तो इसके लिए मैं हूं। ये दूध पीता बच्चा प्यास से दम तोड़ रहा है, इसकी बेचैनी देखो, और कुछ रहम बाकी हो तो इसके हल्क तर्क करने को एक घूंट पानी दे दो। नाजरीन, जालिमों पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की बात का कुछ असर ना हुआ और उनको जरा सा भी रहम न आया, बल्कि वो जालिम पानी तो क्या देते, उन्होंने पानी के बजाय एक तीर मारा जो इमाम अली असगर रदी अल्लाह अन्हु का हल्क चीरता हुआ इमाम के बाजू में घुस गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने वो तीर शहजादे के जिस्म से जुदा किया। शहजादे हाथ में तड़प रहे थे। कुछ देर नन्हे शहजादे की आवाज आई, फिर शहजादे खामोश हो गए, खामोश हमेशा के लिए। खैमे वाले इंतजार में थे कि बच्चा सैराब होकर आएगा, इसकी पानी की प्यास बुझ गई होगी। इन्हें क्या पता था कि शहजादे को अब कभी भी प्यास नहीं लगने वाली। जब इमाम अली मकाम शहजादे को खैमे में लाए और वालदा की नज़र इन पर पड़ी तो उनको पुरसुकून देखकर गुमान किया कि पानी मिल गया है और बच्चा सुकून की नींद सो गया है। जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से पूछा तो मालूम हुआ कि वो तो हमेशा के लिए सो गया है। अल्लाह पाक ने हमारी ये छोटी कुर्बानी भी कबूल फरमाई। इस तरह नाजरीन, ये नन्हे अली असगर और अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी शहीद हो गए। अब कोई नहीं बचा सिवाय बीमार ज़ैनुल आबिदीन के और ख़ुद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के। आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह ये हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।